بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ شکاری کتے اور باز رکھتے ہیں، تو ہم کس جانور کا شکار ہمارے لیے ان کے ذریعے، باز کے ذریعے یا شکاری کتے کے ذریعے سے ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت حدیث کی کتابوں میں پڑھنے کو یہ ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی. اجازت مل گئی لیکن گھر میں داخل نہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ کو تو اجازت تھی، آپ تشریف کیوں نہ لائے؟ فرمایا کہ آپ کے گھر میں کتا ہے، اور جس گھر میں کتا یہ تصویر ہو اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کروایا تو ایک کتے کا بچہ ملا. آپ علیہ الصلاۃ نے اس کو گھر سے باہر نکلوایا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے. تو بہرحال روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کتا نکلوایا، تو معلوم یہ ہوا کہ کتا کوئی بہت اچھی چیز نہ تھی. جبکہ مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام اپنے باڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے یا ان سے شکار کرنے کے لیے کتوں کو رکھا کرتے تھے. شوق کے طور پر نہیں بلکہ کام کے لیے رکھا کرتے تھے کہ وہ ان کے باغات کی حفاظت کے لیے یا وہاں شکار کے لیے رکھا کرتے تھے. تو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا ہے تو ان حضرات کو بھی تشویش ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو آیا ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تو آپ فرمائیں احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں.
اور پھر آگے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جو ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو، جن کو تم نے سدھا رکھا ہو۔ یعنی اگر شکاری کتا ہے یا جانور ہے، اس کو سدھایا گیا ہے، سکھلایا گیا ہے، اور وہ کوئی جانور حلال جانور پکڑ کر لائے مالک کے پاس، تو شرط یہ ہے کہ اس شکاری جانور نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ مالک کے لیے پکڑ کر لایا ہے۔ اگر مالک نے اس کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی اور اس شکاری جانور نے اپنے مالک تک شکار کو پہنچانے کے لیے اس میں سے خود نہ کھایا اور وہ اتفاق سے شکاری جانور مر گیا، تو قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ جانور حلال ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شکاری جانوروں کو سکھلانے کی بھی تعلیم جو دی گئی ہے اس میں کچھ شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر کتا یا باز ہے، شکار کروا رہا ہے کوئی آدمی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ شکار میں سے باز نے یا کتے نے خود کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اگر کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، مالک کے لیے شکار نہیں کھایا۔ اسی طرح باز میں یہ علامت ہے کہ اس کو سکھایا ہوا اس وقت کہیں گے کہ اگر کوئی باز اڑایا جائے اور یہ کہا جائے اس کو واپس بلایا جائے، اگر وہ باز واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ مل گئی ہے، وہ اپنے مالک کی بات مان رہا ہے۔ اسی طرح کتا یا باز کو شکار پر چھوڑا جائے، ایسا نہ ہو کہ کتے یا باز نے بغیر چھوڑے ہوئے مالک کے خود بھاگ کر کسی جانور کو پکڑا ہے، باز نے خود اڑ کر کسی جانور کو پکڑا ہے، تو اب اس کا پکڑا ہوا اس کے لیے حلال نہ ہوگا، مالک کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور میں سے خود کچھ نہ کھائیں بلکہ مالک کے پاس لے کر آئیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے۔ اگر یہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، یعنی کتا بھی سدھایا ہوا ہے، باز بھی سدھایا ہوا ہے، اور یہ کسی وحشی جانور کا شرط ہے، وحشی جانور، ایسا نہیں کہ مالک نے کتا یا باز کو چھوڑا اور وہ جانور جس کا شکار کیا جا رہا ہے گھریلو جانور ہو، اپنے گھر کی بکری ہو یا بھینس ہو یا گھروں میں رہنے والے جانور ہوں، ان کو پکڑ کر لے آئے، تو ان کو پکڑنے کی وجہ سے وہ حلال نہ ہوگا۔ شرط ہیں یہاں احادیث میں جو پڑھنے کو ملی کہ یہ شکاری جانور وحشی، یعنی جو جانور انسان کے قریب آنے سے بدکتے ہوں ان کا شکار کیا، تو ایسے شکاری کتوں یا باز کا پکڑ لینے سے شکاری جو سدھائے گئے ہیں وہ اگر کسی شکار کو پکڑ کر لا کر مالک کے سپرد کرتے ہیں اور ان پر مالک نے چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی اور وہ اپنے مالک تک آنے سے پہلے دم توڑ دیں تو وہ حلال ہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ مالک تک صحیح سالم لے آئے اور ان کی حیات باقی تھی، اور تو اب ضروری ہے مالک کے لیے بھی کہ اس پر اللہ کا نام لے، اور ہر وہ جانور جو حلال ہے اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے شرعی اعتبار سے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ تو آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شکاری کتا یا حفاظت والے کتے کے پالنے کی اجازت ہے۔ ہاں وہ کتے جو شوقیہ پالے جائیں، گھر میں رکھے جائیں،
اس کی اجازت نہیں ہے، اور شکاری کتے کی بھی یہ اجازت ہے کہ آپ نے اس کو جس مقصد کے لیے لائے ہیں اسی جگہ اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ تمام باتیں احادیث میں سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سدھائے ہوئے جانور کے شکار کے حلال ہونے کی بات یہاں آیت میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ آپ کے لیے مسلمانوں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو تو ان کا لایا ہوا شکار حلال ہے۔ وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ شکاری جانور جس شکار کو یا جس وحشی جانور کے شکار کو تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی